بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ 2 عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے، وہ آگے چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی 2 عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میرا ایک انصاری پڑوسی مدینے کی بلند دیہات میں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا، میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینے میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا کیوں برا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفا رہتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرایا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے حفصہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہو؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو زیادہ فرمائشیں کیا کر اور نہ جواب دیا کر، اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا کر۔ اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر۔ تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہم جولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے امیر المومنین کا اشارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینے سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ و برباد ہو گئی، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالا خانے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں سمجھایا تھا؟ اب بتاؤ، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بالا خانے میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کے منبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ بھی رو رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرو، عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میری عرض پہنچائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہاں تک دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔
پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر جانے کی اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا کہ اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ کے پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے تھے، اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا اور دریافت کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان و سکون ہوا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلانے کو چند باتیں کی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور پھر اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اب اللہ عز و جل کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان، قدامہ اور بصران مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا آپ حفصہ سے رجعت کر لیں، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہے، اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت دے اور ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔